ایک سوال جو مزید موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عقائد ہوں یا فروعات، دونوں کے معاملے میں محتاط لوگوں کی عملی زندگی میں اور ان کے رویوں میں اتنی معرفت کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا یہ اصول و فروع اور معرفت کی باتوں کا تعلق صرف آخرت سے ہی ہے یا ہماری عملی زندگی میں بھی خاطر خواہ تبدیلی لا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عمل کی دنیا میں معیار کیا ہے؟ کتنا عمل؟ سوال یہ ہے کتنا عمل، یعنی جو میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، کتنا؟ سوال یہ ہے۔ اگر آپ 100% عمل کی بات کریں، 100%، تو میری دانست میں یہ انبیاء و اولیاء و ائمہ کا مرتبہ ہے کہ وہ 100% یہاں سے عمل کر کے پلٹے ہیں۔ بحیثیت انسان جو معصوم نہیں ہے اس کے لیے 100% والی کہانی ہی غلط ہے کہ وہ 100% اس کے مطابق عمل کر لے گا۔ جن کے نام سر فہرست ہیں سلمان محمدی جیسے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ 100% ہم نے عمل کر لیا، کیونکہ 100% کا مطلب ہے پرفیکشن کا مطلب ہے عصمت، تو یہ معصوم کا درجہ ہے۔ 100% یہ معصوم کا درجہ ہے۔ یعنی آپ اگر انبیاء میں بھی دیکھیں تو جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک صرف جناب ابراہیم ہے، اور وہ ایک خاص مرحلے میں خدا نے انہیں کہا ہے کہ تم نے فاتمہن، تم نے 100% نمبر لیے، وہ بھی خاص مرحلے میں، پوری زندگی کی خدا نے سند نہیں دی ہے۔ تو جو 100% والا معاملہ ہے وہ تو مرتبہ ہے آئمہ کا۔ ہاں، یہ بات ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن۔ ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 50%، کوئی 70%۔ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ کس حد تک آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ یہاں تک پہنچیں گے تو ہو گیا، یہ ڈن ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ تو ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایک روش ہے کہ فار ایگزامپل یہ عالم باعمل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کا عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق 100% عمل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا، عقائد کی بھی 2 ڈائمنشنز ہیں۔ عقیدے کی ایک ڈائمنشن ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، ایک ڈائمنشن ہے جس کا تعلق صرف بلیف سے ہے۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ معراج پہ گئے، تو اس کا عمل سے کیا تعلق ہے؟ کیا مجھے بھی معراج پہ جانا ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ایک ڈائمنشن انہوں نے متعارف کروائی ہے کہ سفر ادھر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو میں کر سکتا ہوں کسی حد تک، لیکن اس پہ 100% عمل کیسے میں کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کا عمل ہے، اس کے مطابق میں عمل کیسے کروں گا؟ اس کے متعلق ایک واضح سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عقائد ہیں جن کا تعلق صرف مان لینے سے ہے، کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق احکام شریعت سے ہے، ان پہ مجھے عمل کرنا ہے، لیکن کتنا عمل کرنا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اور پھر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ بسا اوقات عمل زیادہ ہوتا ہے، نیت اتنی خالص نہیں ہوتی، بسا اوقات نیت خالص ہوتی ہے، عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پروردگار کی نگاہ میں وہی عمل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا گناہان کبیرہ اور صغیرہ کون کون سے ہیں، تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں گناہان صغیرہ کی فہرست نہیں ملے گی کہ کسی نے بیان کیا ہو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ نہیں، آپ کو گناہان کبیرہ ہی کی فہرست ملے گی۔ تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا کہ لا کبیرتن مع الاقرار ولا صغیرتن مع الاصرار، کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر کے بھی تم اس پہ اصرار کرو گے، اس پہ اکڑ جاؤ گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہ صغیرہ ہو جائے گا۔ تو عمل کی دنیا میں یہی کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیت کی وجہ سے رد ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیت کی وجہ سے کوئی بھی عمل دامن میں نہ ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں اعمال لکھ دیے جائیں۔ تو یہ ہر وقت فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے چیز۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی معیار ہے، آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ عامل ہیں،
اور یہ نہیں کر رہے تو آپ عامل نہیں رہے، اور فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں تو دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اور اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے بھی حجت خدا کا ہی ہونا ضروری ہے. جو اس کو کیلکولیٹ کرے گا، جو اس کا احتساب کرے گا، جو اس میں عدل کرے گا، وہ عقل مانتی ہے کہ اسے حجت خدا ہونا چاہیے. اور حجت خدا کی عدالت ہی ہمیں یہ اطمینان فراہم کرتے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس کا مجھے رزلٹ جو ہے، جینوئن رزلٹ جو ہے وہاں سے مجھے مل سکتا ہے. تو یہ بات اس لیے اہم ہے. میں آپ کو کہوں کہ آپ بے عمل ہیں، آپ مجھے کہیں میں بے عمل ہوں، ہم دونوں مل کے کہیں فلاں با عمل ہے، تو اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے. ہر انسان عمل کر رہا ہے، برے سے برا انسان بھی جس عقیدے کو فالو کر رہا ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے چیز. پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہے، پلیس ٹو پلیس بھی ویری کرتی ہے، اور زمان بدلنے سے بھی یہ بدل جاتی ہے، مکان بدلنے سے بدل جاتی ہے، انسان بدلنے سے یہ بدل جاتی ہے. اس کے کرائیٹیریا صرف حجت خدا کے پاس ہے. اس لیے ایک معصوم کا یہ فرمان ہے کہ مومن جو بھی عمل کر رہا ہو اگر برا ہے تو اس کی بہت جلد اچھی تعویل کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے عمل کی اچھی تعویل میں کر رہا ہوں تو کیا اس وقت معصوم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کر رہے؟ تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. برائی، اچھائی، گناہ، نیکی، اس کے معیارات جو ہیں، اس کے پیچھے نیت ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے کرائیٹیریا ہیں جن کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کی حیثیت کیا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ باعمل ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. اور جو سارے عمل کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. اور جن کا عمل 100% جو وہ مان رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق 100% ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. غیر معصوم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں.